اسکن کیئر کی دنیا میں خوش آمدید، جہاں ہر دوسرے دن کوئی نیا میریکل یا جادوئی جزو سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اتنے شور میں واقعی کام کیا کرتا ہے؟ آج ہم اسی الجھن کو دور کریں گے اور صرف اصل حقائق پر بات کریں گے۔ ایسڈز، ریٹینوئڈز، سیرمز، یہ نام سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کیمسٹری لیب میں آ گئے ہیں۔ اگر آپ بھی ان سب ناموں کو لے کر پریشان ہیں تو یقین مانیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج ہمارا مقصد اسی پیچیدگی کو آسان بنانا ہے تاکہ آپ اپنی جلد کے لیے ایک واضح راستہ چن سکیں۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسڈز کی۔ اب یہ لفظ سننے میں شاید تھوڑا ڈراؤنا لگے، لیکن اسکن کیئر میں صحیح ایسڈ کا استعمال ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کون سا ایسڈ چننا ہے، اس کا انحصار صرف اور صرف آپ کی جلد کی قسم پر ہوتا ہے۔ تو یہ کیمیکل ایکسفولیشن آخر ہے کیا؟ بہت آسان لفظوں میں یہ جلد کو ریفریش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ڈاکٹر ڈرے کے مطابق یہ ایسڈز جلد کی سب سے اوپر والی مردہ اور بے جان تہہ کو بہت آرام سے ہٹاتے ہیں، جس سے نیچے سے ایک زیادہ چمکدار اور ہموار جلد باہر آتی ہے۔ اچھا، یہ سلائیڈ بہت اہم ہے کیونکہ یہ 3 بڑے ایسڈز کے فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی جلد خشک اور کھردری محسوس ہوتی ہے تو AHA آپ کا بہترین دوست ہے۔ یہ پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور جلد کو نمی دیتا ہے۔ دوسری طرف اگر جلد آئلی ہے اور مسام بند ہونے کا مسئلہ ہے تو BHA بہتر ہے کیونکہ یہ تیل میں حل ہوکر مساموں کے اندر تک جا کر صفائی کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کی جلد بہت ہی حساس ہے، ان کے لیے PHA ایک بہت نرم اور محفوظ آپشن ہے جو صرف جلد کی سطح پر کام کرتا ہے۔ ایسڈز کے بعد اب ہم ایک ایسے جز کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے ماہرین جلد اکثر اسکن کیئر کا بے تاج بادشاہ یعنی گوٹ کہتے ہیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ٹریٹینوئن کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ درجہ کیوں دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، ڈرمٹولوجسٹ کے ماہرین جلد کا ماننا ہے کہ یہ اسکن کیئر اجزاء کا گوٹ یعنی گریٹسٹ آف آل ٹائم ہے۔ جب ڈرمٹولوجسٹ اتنی بڑی بات کہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ واقعی کوئی خاص چیز ہے۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور اس کی بھی ایک دوسری سائیڈ ہے۔ تو دیکھیں، ٹریٹینوئن کا معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ ایک طرف تو اس کے فائدے لاجواب ہیں، یہ سیاہ دھبوں کو ختم کرتا ہے، کولیجن بنانے میں مدد کرتا ہے، اور اس پر 60 سال سے زیادہ کی سائنسی تحقیق موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کے نقصانات بھی کافی سنجیدہ ہیں۔ اس سے جلد پر شدید جلن ہو سکتی ہے، حمل کے دوران اس کا استعمال بالکل منع ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ آپ کو ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر مل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ٹریٹینوئن کوئی راتوں رات کام کرنے والا جادو نہیں ہے۔ جس صارف کا ذکر ماخذ میں ہے، انہیں اپنے مطلوبہ نتائج دیکھنے میں پورے 4 سال لگ گئے۔ یہ ایک میراتھن ہے، کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ مستقل مزاجی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے ان چیزوں کی بات کی جو ہم اپنی جلد پر لگاتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر صحت مند جلد کا اصل راز صرف باہر سے نہیں بلکہ ہمارے جسم کے اندر سے جڑا ہو؟ آئیے اب اپنی توجہ کریموں اور سیرم سے ہٹا کر ایک ایسے وٹامن پر مرکوز کرتے ہیں جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ سوال بہت گہرا ہے کیونکہ یہ ہمیں اسکن کیئر کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم صرف اوپر سے علامات کا علاج کر رہے ہیں یا ہمیں مسئلے کی جڑ تک جانے کی ضرورت ہے؟ یہ فہرست دیکھ کر واقعی انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر برگ کے ماخذ کے مطابق وٹامن ڈی کی کمی صرف ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایگزیما، سورائسس، ایکنی، یہاں تک کہ بالوں کے جھڑنے اور سر کے خشکی جیسی عام حالتوں سے بھی براہ راست جڑی ہو سکتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وٹامن ہماری جلد کی صحت کے لیے کتنا بنیادی ہے۔ تو ان سب کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ بہت آسان۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وٹامن ڈی ہمارے مدافعتی نظام کا ماسٹر سوئچ یا ریگولیٹر ہے، اور جلد کی بہت سی حالتیں جیسے ایگزیما دراصل ہمارے مدافعتی نظام کے اوور ریئیکٹ کرنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو جب ماسٹر سوئچ ہی ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوگا تو پورا سسٹم گڑبڑا جائے گا۔ تو اب ہم نے ایسڈز، ٹریٹینوئن اور وٹامن ڈی کے بارے میں بہت کچھ جان لیا ہے، لیکن علم اصل طاقت تب بنتا ہے جب اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اب ہم ان تمام طاقتور اجزاء کو اپنی روٹین میں محفوظ طریقے سے شامل کرنے کے سنہری اصولوں پر بات کریں گے۔ یہ 4 اصول سمجھے اسکن کیئر کا سیفٹی مینول ہیں۔ پہلا،
ہمیشہ کم سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ دوسرا، سنسکرین کو اپنا بہترین دوست بنا لیں۔ یہ اجزاء جلد کو دھوپ کے لیے سینسٹیو بنا دیتے ہیں۔ تیسرا، خود کیمسٹ بننے کی کوشش نہ کریں اور ایک ہی وقت میں بہت سے ایکٹیوز کو مکس نہ کریں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اپنی جلد کی زبان سنیں۔ اگر وہ جلن یا سرخی سے آپ کو کچھ بتا رہی ہے تو اس کی بات سنیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ بات صرف کسی ایک جادوئی جز کی نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل اور جامع سوچ اپنانے کی ہے۔ یہ چارٹ پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ صحت مند جلد کا راز کسی ایک بوتل میں بند نہیں ہے، یہ ایک پزل کی طرح ہے جس کے کئی اہم ٹکڑے ہیں۔ آپ کی جلد کے لیے صحیح ٹاپیکل اجزاء، وٹامن ڈی جیسی اندرونی مدد، دھوپ سے مستقل بچاؤ، اور ان سب کو جوڑنے والی سب سے اہم کڑی یعنی ایک اچھے ماہر جلد کی رہنمائی۔ اور اگر اس پورے تجزیے سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے تو وہ یہ ہے، انٹرنیٹ آپ کا ڈرمیٹولوجسٹ نہیں ہے۔ ان طاقتور اجزاء کے ساتھ خود سے تجربات کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سب سے بہترین، محفوظ اور مؤثر راستہ ہمیشہ ایک ماہر امراض جلد سے مشورہ کرنا ہے، جو آپ کی جلد کو سمجھ کر آپ کے لیے ایک ذاتی منصوبہ بنا سکے۔ تو آخر میں ہم آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ رہے ہیں، مارکیٹ میں آنے والے ہر نئے ٹرینڈ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، آپ کی جلد کو صحت مند رہنے کے لیے واقعی کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب شاید کسی سیرم کی بوتل سے کہیں زیادہ گہرا اور ذاتی ہے۔